وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، فجر کے بعد کے اس درس میں آپ کے سامنے انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے حالات کا تذکرہ چل رہا ہے. ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق سن رہے ہیں. آج کے درس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا بقیہ حصہ اور اسی طریقے سے ان کے زندگی سے ہم کو کیا سبق ملتی ہے اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. یہاں پہ ایک اہم بات کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرانا میں ضروری سمجھتا ہوں، آپ کی توجہ کو ادھر لے جانا میں ضروری سمجھتا ہوں. تبلیغی نصاب کی ایک کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں درود کی فضیلت جہاں بیان کی گئی ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ نقل ہے. کہتے ہیں جو واقعہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پھر اس واقعے کے اندر کیا مسئلہ ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا. اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور دنیا میں آ گئے تو ہمیشہ روتے رہتے تھے. غلطی کے احساس کی وجہ سے ہمیشہ روتے رہتے تھے. ایک مرتبہ خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تو ہماری مغفرت فرما دے، تو ہماری مغفرت فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات پوچھی کہ محمد تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، آپ ابو البشر ہیں، سب سے پہلے آپ کو بنایا گیا ہے، آپ اور حوا دو ہی آدمی اس وقت ہیں، تو آپ نے محمد کا نام کیسے جانا؟ تو کہا کہ اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں یہ سمجھا کہ محمد ضرور کوئی بڑے آدمی ہیں، بڑے پائے کے آدمی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں جس کا نام اللہ رب العالمین اپنے نام کے ساتھ لکھ رہا ہے، اسی لیے میں ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے. یہ بات نہ تو حدیث مصطفیٰ کے اندر موجود ہے اور نہ ہی قرآن مجید کی آیت کے اندر موجود ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا اس طرح کی چیزوں کو سن کر کے، دلیل بنا کر کے وسیلے سے دعا مانگنا، طفیل سے دعا مانگنا، یہ شرک ہے. جان لیجئے شرک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. کس کو ہم وسیلہ بنائیں گے؟ مثال کے طور پہ کسی افسر کے پاس، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ لوگ مثال ایسے ہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی افسر کے پاس اگر کام کروانا ہو تو اس کے اوپر پریشر بنوانا پڑتا ہے. تو اللہ کے اوپر آپ کس کا پریشر بنائیے گا؟ رسول کا پریشر بنائیے گا؟ کسی ولی کا پریشر بنائیے گا؟ کیا اللہ رب العالمین کے اوپر کسی کا پریشر چلے گا؟ ہاں، ہم لوگ چھوٹے کوئی افسر سے کام کرانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایم ایل اے صاحب بھیجے ہیں ہم کو، تم یہ کام کر کے دو ہم کو. وہ بیچارہ بھی اچھا آپ ایم ایل اے صاحب کی طرف سے ہیں، لائیے آپ کا کام ہم سب سے پہلے کر دیتے ہیں، وہ کر دیتا ہے. تو اللہ کے دربار کو، اللہ کے حضور کو بھی
آپ نے دنیاوی معاملے کے اعتبار سے سمجھا ہے کیا؟ اور اگر دنیاوی معاملے کے اعتبار سے بھی سمجھا ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ کیا اللہ رب العالمین بڑے ہیں؟ اللہ رب العالمین بڑا ہے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ غلو کے قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر لکھا جاتا ہے ایک طرف اللہ اور دوسری طرف محمد. یہ لکھنا بھی غلط ہے. اللہ کو اوپر لکھیے اور محمد کو نیچے لکھیے. یہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. اللہ خالق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے. الا یہ کہ طبعی طور پہ نام کا ذکر ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایسی صورت میں ایک لائن میں اس کا نام لکھا جا سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک لائن میں لکھا جا سکتا ہے. بہرحال لہذا وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. ہاں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے سامنے لیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضامندی کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین اگر ہمارا یہ روزہ رکھنا تیری خوشنودی کے لیے ہے تو اے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما لے اور اس کے بدلے میں ہم کو بخش دے، یا ہماری مصیبت دور کر دے، یا ہم کو بیماری سے شفا دے دے. یہ دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا مانگنے کے بارے میں رہنمائی ہماری اور آپ کی فرمائی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے علاوہ دعا میں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے صدقے میں، بی بی فاطمہ کے صدقے میں، حسن و حسین کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے، یہ سب کے سب شرک ہے. اور دعا شرک کے اندر، یعنی دعا کے اندر یہ شرک ہے. دعا کے اندر شرک ہے. اس سے اجتناب اور اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے بہکاوے میں پڑھ کر کے جب دنیا میں آ گئے تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی بھی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آدم نے تلقی کیا، یعنی سیکھا اللہ رب العالمین سے کیا؟ کلمات، چند کلمے. وہ کلمے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے نفس کے اوپر، وان لم تغفر لنا اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وترحمنا ہمارے اوپر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین تو ہم خسارہ اٹھانے والے، گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ان کے توبہ کو قبول فرمائی اور اللہ رب العالمین نے ان کو گناہوں سے معاف فرما دیا. لہذا پتہ یہ چلا کہ آج بھی اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو غلطی کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اس کے بعد کے جو واقعات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے تھے، کتاب و سنت کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. بعض ایسے ہی واقعات ہیں جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، لیکن کہیے گا کہ اس کی دلیل لا کر کے دو کتاب و سنت سے، تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اترے تھے تو ہندوستان کے اندر اترے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ سری لنکا کے مقام کے اوپر اترے تھے، اور وہاں حضرت آدم اترے تھے. اور حضرت حوا کہاں اتری تھی؟ سعودی عرب کے اندر جو مقام ہے جدہ. کون مقام ہے؟ جدہ. آپ لوگ سنتے ہوں گے جدہ ایئرپورٹ، جدہ جس کو کہا جاتا ہے. تو وہی جدہ، جدہ، جدہ تینوں نام ہے اس کا. حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب کے اندر تفسیر کے اندر اس کا نام جدہ کہا ہے، جدہ. بہرحال جدہ مانے دادی، عربی میں جد مانے دادا اور جدہ مانے دادی. تو حضرت حوا کیا ہیں؟ سب کی دادی ہیں. تو کہا دادی وہاں اتری تھی حضرت حوا. اور حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے تھے؟ یا تو سری لنکا میں اترے تھے یا یہاں اترے تھے، ہے نا. انہی کو یہ لوگ منو کہتے ہیں، منو. اور حضرت آدم کے اولاد سے
انسان کیا بنا؟ منشیہ. کیا بنا؟ منشیہ. جیسے انسان سے انسان ہم لوگ کہتے ہیں نا، ویسے وہ لوگ ان کو منو کہتے ہیں، اور منو سے منشیہ. منشیہ مانے یہ انسان. بہرحال اب یہ دونوں چلتے 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 یہاں سے جو ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سانڈ کی سواری کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام. اب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں مانگیے گا ہم سے، سمجھ رہے ہیں؟ بس جو بیان کیا جاتا ہے وہ بیان کر دے رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ تکمیل ہو جائے معاملے کی. تو کہا کہ سانڈ کی سواری کرتے ہوئے یہاں سے چل کر کے گئے کہاں؟ سعودی عرب. اور جا کر کے دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی؟ میدان عرفہ میں. کہاں؟ میدان عرفہ میں. اسی لیے عرفہ کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے جب حضرت حوا کو دیکھا تو عرفہ یا عرفہا، اس کو پہچان گئے. عرفہ یعرف مانے پہچاننا. تو دونوں کو دیکھ کر کے وہاں پر پہچان گئے اور دونوں کی ملاقات عرفہ کے مقام کے اوپر ہوئی. ایسا بیان کیا جاتا ہے. کتاب و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہ جان کے ہم کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. وہ جان کے ہم کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اب آئیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا جمعہ کے دن کیا. کس دن کیا؟ جمعہ کے دن. اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام نکالے بھی گئے کب؟ جمعہ کے دن. اور قیامت کب قائم ہوگی؟ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ پورے قرآن مجید کے اندر تقریباً 16 مرتبہ ہے. کتنے مرتبہ؟ 16 مرتبہ. 10 پر 6، 16 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو نصیحت کیا ملتی ہے؟ سب سے پہلی نصیحت یہ ملتی ہے کہ انسان کمزور ہے. انسان کمزور ہے. جتنی بھی کوشش کرے وہ ہو سکتا ہے اس کے قدم پھسل جائیں. اسی لیے ہمیشہ اس کو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے. اسی لیے 5 وقت کی نمازوں میں انسان کو یہ کہنے کے لیے کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ رب العالمین ہم کو صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھ، صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے. کیونکہ کس وقت انسان کہاں پہ پھسل جائے اس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں. اسی لیے کسی آدمی کو کبھی یہ مطمئن بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ اب ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب تو ہم پکے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو انسان کمزور واقع ہوا ہے، پہلی بات اس سے پتہ چلی. دوسری بات اللہ رب العالمین کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے، معافی مانگنے والوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے. تیسری بات یہ پتہ چلی کہ انسان کا قدم جب کبھی لڑکھڑا جائے اور پھسل جائے، گناہ کے اندر انسان مبتلا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اسی طریقے سے اس واقعے سے علم کی فضیلت کا اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو فرشتوں کے اوپر جو برتری اور فضیلت ثابت کی، وہ فضیلت کس چیز سے ثابت کی؟ علم سے. وعلم آدم الاسماء. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا، ہر چیز کا نام بتلایا. جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا تھا درخت کا، سمندر کا، پہاڑ کا، اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا علم اللہ رب العالمین نے دیا. اور اسی سے اصول فقہ کا ایک مشہور قاعدہ ہے. قاعدہ کیا ہے؟ دیکھیے، قاعدہ یہ ہے کہ کیا دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے نام اللہ کی طرف سے رکھے ہوئے ہیں یا انسانوں نے خود سے رکھے ہیں؟ ہاں، اللہ کی طرف سے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا تھا، اس وقت اس چیز کا علم بھی تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اسماء، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم سکھایا. اب یہیں پہ اختلاف آتا ہے. کیسے اختلاف آتا ہے؟ دیکھیے،
ایک علمی بات ہے، برسبیل تذکرہ اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دے رہا ہوں۔ کہا کہ چور عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ یا چور کو عربی زبان میں کہتے ہیں سارق۔ کیا کہتے ہیں؟ سارق۔ قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر بات آئے گی، والسارق والسارقۃ، چور چاہے مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ چور کو کیا کہتے ہیں؟ سارق۔ لیکن اگر کوئی کفن چوری کرے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، مردے کو دفن کر کے لوگ آتے تھے اور یہ قبر کھود کر کے وہاں سے کیا کرتا تھا؟ کفن چوری کر کے لے کے بھاگاتا تھا، تو اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں نباش۔ کیا کہتے ہیں؟ نباش۔ کام تو چوری کا ہے لیکن وہ ہے کیا؟ اس کا نام ہے نباش۔ تو کیا چور کا جو حکم ہے، جو سزا ہے، کیا نباش کو بھی وہی سزا لگے گی یا نہیں لگے گی؟ یہ اختلاف اسی بنیاد پر ہوا کہ چور کو چور کہتے ہیں اور کفن چور کو نباش کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا اس کو بھی جو کفن چوری کرتا ہے اس کو ہم خود سے چور کہہ سکتے ہیں؟ کہا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ناموں کو توقیفی بنایا ہے۔ توقیفی مانے اللہ نے متعین کیا ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ ایک چیز شراب ہے، شراب پینے سے نشہ آتا ہے، لیکن نبیذ ہے۔ نبیذ مانے آپ جانتے ہیں، کھجور کشمش وغیرہ بھگا کر کے رات میں رکھیے، صبح اٹھ کر کے اس کو پی جائیے۔ یا اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دھوپ میں لوگ اگر دکھا دیں اور اس میں جھاگ بننے لگے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نشہ ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو کیا اس کو شراب کہہ سکتے ہیں یا اس کا نام نبیذ ہی رہے گا؟ تو جب ناموں کے اندر فرق ہے تو اس کے حکم کے اندر بھی اختلاف ہوگا۔ یہ اصول فقہ کا بڑا لمبا چیپٹر ہے اور بڑا بحث ہے کہ حل الاسماء توقیفیہ ام اصطلاحیہ، کہ اسماء جو چیزوں کے نام ہیں یا اللہ کی طرف سے متعین کیے ہوئے ہیں یا انسان نے اس کو خود سے بنایا ہے۔ بہرحال تو یہ نام اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کیے ہوئے ہیں اور اس سے علم کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم دینے کی دیری تھی کہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، کسی نے انکار نہیں کیا سجدہ کرنے سے۔ اور جو اللہ رب العالمین کی بات جس قدر ماننے والا ہوگا وہ اتنے ہی عزت والا ہوگا۔ آج کے زمانے کے اندر بھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سے سب سے بہتر اور سب سے عزت والا وہ آدمی ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اور اسی طرح سے حسد، کبر، جلن، اس کی کسی سے حسد کرنا، کسی سے جلنا، کسی سے کبر کرنا، تکبر کرنا، اس کی خرابی کا بھی اندازہ ہوا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ حضرت آدم سے حسد کی، کبر کیا، تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ہلاک ہو گیا۔ تو آج بھی اگر کوئی حسد کرے، غرور کرے اور اسی طرح سے گھمنڈ کرے تو وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ جب بھی کبھی بندے سے گناہ ہو تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرنے میں وہ جلدی کرے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، جس سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ شیطان مردود سے، شیطان رجیم سے ڈر کر کے رہنا چاہیے کہ اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ رب العالمین تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم سارے کے سارے انسانوں کو گمراہ کر دیں گے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ رب العالمین جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اس کو ہم گمراہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ تیرے سارے کے سارے بندے کو ہم کیا کریں؟ گمراہ کر دیں۔ اس نے اللہ کو اس کی عزت کی قسم دے کر کے اللہ رب العالمین کو کیا کیا؟ چیلنج کیا ہے۔ تو اس سے ہم کو اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ ابلیس ہم کو اور آپ کو بھٹکانے کے لیے کوئی بھی ہتھ کنڈا اور کوئی بھی طریقہ کار اپنا سکتا ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اب کل سے انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے روزوں کو، تراویح کی نمازوں کو اے اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ ہاسپٹل وغیرہ میں اے اللہ ایڈمٹ ہیں، رب العالمین انہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ان سب کے مصیبت اور پریشانیوں کو اے اللہ دور فرما دے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ کل سے فجر کی جماعت